السلام علیکم ناظرین، آج میں کیس اسٹڈی لے کے آیا ہوں دو ایسے برانڈز کی جو ہم سیلیبریشن میں جن کو سب سے پہلے یاد کرتے ہیں۔ اگر ہم کسی گیدرنگ میں ہیں تو سب سے پہلے انہی دو برانڈز کو یاد کیا جاتا ہے۔ اگر ہم کوئی کھانا وغیرہ کھا رہے ہیں تو سب سے پہلے انہی برانڈز کو یاد کیا جاتا ہے۔ تو میں کیس اسٹڈی ان برانڈز کی لے کے آیا ہوں، پیپسی اور کوکا کولا کی۔ پیپسی اور کوکا کولا دو ایسے برانڈز ہیں جو ایک ہی ٹائم پہ مارکیٹ میں انٹر ہوئے۔ اگر میں کوکا کولا کی بات کروں تو کوکا کولا اپنی نیچر کی ایک واحد بیوریج کمپنی ہے، ایک واحد کولڈ ڈرنک ہے جس کو میڈیسنل پرپز کے لیے بنایا گیا تھا، جس کو انزائٹی کے لیے، ڈپریشن سے نجات کے لیے اور اس کے علاوہ ڈائجیشن جیسی پرابلم کی سلوشن کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس کو ایک فارماسسٹ نے اس کا فارمولہ ڈیزائن کیا تھا۔ اور اس کے بعد جو اس کے کمپٹیشن میں جو پیپسی ہے، پیپسی بھی سیم کوکا کولا کے طرز پر بنائی گئی تھی، لیکن اس میں تھوڑا سا فرق یہ تھا کہ اس کے بنانے والوں نے اس میں شوگر کی مقدار کم رکھ دی اور اس میں گیس کی مقدار بڑھا دی۔ یہ ہمارے جسم کو انرجی پرووائڈ کرتی تھی۔ اور آج کی کیس اسٹڈی میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے کوکا کولا اور پیپسی ایک دوسرے کو کمپیٹ کرتی آئی ہیں اپنے ماضی میں، اور کس طرح سے انہوں نے کون سی اسٹریٹجی یوز کی دوسرے کمپٹیٹر کے لیے، اور کس نے کس طرح اپنا مارکیٹ سے فائدہ اٹھایا۔ جی ناظرین، میں اگر سب سے پہلے بات کروں کوکا کولا کی، تو کوکا کولا کو جان پمبرٹن، جو کہ ایک فارماسسٹ تھا جو دوائیوں کو بناتا تھا اور ان کو سیل کرتا تھا، اس نے اس کا فارمولہ ڈیزائن کیا تھا۔ یہ فارمولہ 1886 میں بنایا گیا تھا، اور اس کو کوکا کولا اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک کوکا کے لیوز اور کولا کے نٹ سے بنائی گئی تھی۔ ابتدائی دنوں میں اس میں تھوڑی سی مقدار کوکین کی بھی موجود تھی، لیکن جس کو بعد میں ریموو کر کے کیفین اس میں ڈال دی گئی۔ لیکن جلد ہی پمبرٹن نے ریئلائز کیا کہ اس کا یہ سیرپ جو ایک میڈیسنل پرپز کے لیے بنایا گیا ہے وہ ایک کولڈ ڈرنک کے طور پر بھی سیل ہو سکتی ہے۔ اس کو مارکیٹ میں جیسے اٹریکشن نظر آئی تو اسی نے فوراً اپنا لوگو اور ٹریڈ مارک رجسٹرڈ کروایا، اور اسی طرح سے کوکا کولا اپنی ایگزسٹنس میں آئی۔ اور اگر میں بات کروں پیپسی کی، تو پیپسی 1893 میں ایک فارماسسٹ کیلب برڈم نے اس کو ڈیزائن کیا۔ یہ بھی بالکل کوکا کولا کے طرز پر بنائی گئی تھی، لیکن اس میں گیس کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ ایک انرجائزنگ کولڈ ڈرنک کے طور پر اس کو مارکیٹ میں لایا گیا۔ اور جب یہ مارکیٹ میں اس کو لایا گیا تو یہ کار ریسر کے درمیان زیادہ مقبول ہوئی، کیونکہ وہ بھی انرجی کو پسند کرتے تھے اور یہ باڈی کو انرجی پرووائڈ کرتی تھی۔ پیپسی کے ابتدائی دن کچھ اچھے نہ تھے، ان کو بینکرپسی کا سامنا کرنا پڑا۔ 2 دفعہ اپنی ہسٹری میں ان کو اپنی بینکرپسی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن پیپسی نے جلد از جلد اس چیز کو اپنے اوور کم کرتے ہوئے اپنے پاؤں پر آ کھڑی ہوئی اور کوکا کولا کو کمپیٹ کرنے لگی۔ اپنے ناظرین کو یہ بتاتا چلوں، سٹارٹ میں کوکا کولا ایک بوتلوں میں نہیں بلکہ ایک خاص پوائنٹ پر ملا کرتی تھی۔ کوکا کولا نے یہ اسٹریٹجی چوز کی کہ اس نے اس پوائنٹ سے، اس شاپ سے اپنے کسٹمر کے ایڈریس لے لیے۔ ان ایڈریس کو یوز کرتے ہوئے، اپنے کسٹمر کے ان ایڈریس کو یوز کرتے ہوئے اس نے اپنے کسٹمر کو کوپن بھیجے، جس کوپن کو یوز کرتے ہوئے اس کے کسٹمر فری میں کوکا کولا لے سکتے تھے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جن لوگوں نے کوکا کولا کو ٹیسٹ نہیں کیا ہوا تھا وہ کوکا کولا کو ٹیسٹ کرنے لگے اور اس کو پسند کرنے لگے، جس کے نتیجے میں کوکا کولا کی سیل بڑھ گئی۔ اس کے مد مقابل اگر ہم پیپسی کی بات کریں تو پیپسی نے اس اسٹریٹجی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اپنی جو پرائز ہے کوکا کولا کی نسبت ہاف کر دی۔ مطلب کہ اگر کوکا کولا اس ٹائم میں $15 کی ملتی تھی تو اس پیپسی نے اپنی جو بوٹلز ہیں وہ $5 سے $7 میں سیل کرنا شروع کر دی۔ اس پرائز کے کم ہونے کی وجہ سے لوگوں نے پیپسی کو بھی خریدنا شروع کیا۔ جس طرح سے میں نے بتایا کہ پیپسی کوکا کولا کے طرز پر ہی ڈیزائن کی گئی تھی، اس کا فارمولہ کوکا کولا کے جیسا ہی بنایا گیا تھا، تو لوگ کوکا کولا کی نسبت پیپسی کو اس کی ریٹ کی وجہ سے زیادہ خریدنے لگے، جس سے پیپسی کی سیل بھی کوکا کولا کے برابر آتی رہی۔ اور اسی طرح سے کوکا کولا اور پیپسی ایک دوسرے کے کمپٹیشن میں رہے، جہاں پہ کوکا کولا اپنے فینٹا، سپرائٹ اور ڈائٹ کوک جیسے برانڈ انٹروڈیوس کرواتی، وہیں پہ ہی پیپسی اس چیز کو دیکھتے ہوئے ڈیو، ڈائٹ پیپسی اور اس طرح کے دوسرے برانڈز اپنے بھی انٹروڈیوس کرواتی رہتی۔ پھر کوکا کولا نے ایک ایسی اسٹریٹجی یوز کی اور ایک ایسا موو کھیلا جس کا کوکا کولا کو خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کس طرح کا موو کھیل رہا ہے اور اس کو وہ موو کتنا دور لے جائے گا۔ تو ہوا کچھ یوں کہ ان دنوں ورلڈ وار چل رہی تھی۔ ورلڈ وار کے دنوں میں کوکا کولا نے اپنی کنٹری کے امریکہ کی گورنمنٹ کو کنونس کیا کہ جہاں جہاں پہ آرمی جائے گی وہاں وہاں کوکا کولا اپنی بوٹلز ریزنیبل پرائز پہ آرمی والوں کو دے گی، جو وہ اپنے ساتھ لے کے جا سکتے ہیں اور اس کو پی سکتے ہیں۔
تو ناظرین جس طرح سے میں آپ کو بتاتا چلوں ہمارے پاکستان میں لوگ چائے کو پسند کرتے ہیں، ویسے ہی امریکہ میں کوکا کولا کو پسند کیا جاتا تھا۔ تو جب کوکا کولا کا ایگریمنٹ گورنمنٹ کے ساتھ ہو گیا تو آرمی والے اس کوکا کولا کو لے کے جاتے اور وہاں پہ اپنی یوز میں لے کے آتے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوا جہاں جہاں پہ آرمی جاتی وہاں پہ کوکا کولا کے پوائنٹ اوپن ہو جاتے۔ ایک تو ان کی مارکیٹ ایکسپینشن کا ان کو فائدہ ہوا، دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ جب بھی سیلیبریشن، جب بھی آرمی والے کوئی جنگ جیتے، کوئی اپنی دشمنوں کو مات دیتے تو وہ کوکا کولا کو ایز اے سیلیبریشن یوز کرتے، تو جس کی وجہ سے کوکا کولا ان کی ایک اسٹیٹس سمبل، ایک نیشنل سمبل کے طور پر بن کر سامنے آیا۔ اور یہ بات ہے ناظرین 1950 اور 60 میں جب ٹیکنالوجی کا دور آیا تو کوکا کولا اور پیپسی دونوں اپنی ایڈورٹائزمنٹ، دونوں اپنی مارکیٹنگ ٹی وی پر کرنے لگے، ٹی وی ایڈز پر چلانے لگے، اور ان دنوں میں کوکا کولا نے اپنے پروڈکٹس کی، اپنی کمپنی کی مارکیٹنگ میں $1 lakh سپینڈ کیے، اور یہ وہ اتنی بڑی اماؤنٹ تھی جو اس وقت تک کسی کمپنی نے، کسی برانڈ نے ابھی تک اپنی مارکیٹنگ اور ایڈورٹائزمنٹ میں سپینڈ نہیں کی تھی۔ تو کوکا کولا کو اپنی اتنی ہیوج اماؤنٹ سپینڈ کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں جو سب سے زیادہ جانے والا نام ہے وہ کوکا کولا ہی ہے۔ اس اسٹریٹجی کے کاؤنٹر میں پیپسی نے ایک ایسی اسٹریٹجی اور ایک ایسی موو کھیلی جس کا پیپسی کو بہت فائدہ ہوا، اور پیپسی نے یہ موو کھیلی کہ اس نے پیپسی چیلنج کے نام سے ایک کمپین اپنی چلائی۔ اس کمپین میں یہ تھا کہ پیپسی جو ہے بلائنڈلی پیپل کو 2 بوٹلز ٹیسٹ کرواتی، ایک کوک اور ایک پیپسی۔ جب بلائنڈلی پیپل اپنی 2 بوتل ٹیسٹ کرتے تو اس میں وہ زیادہ جو پسند وہ پیپسی کو ہی کرتے تھے، جس میں بعد میں ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے پیپسی کو ہی چوز کیا، آپ کو پیپسی کا ہی فلیور پسند آیا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ پیپسی کا ٹیسٹ کو زیادہ پسند کیا گیا، اور اس کی پرائس کم ہونے کی وجہ سے پیپسی کی سیل زیادہ ہوئی۔ تو پیپسی نے ایک اور اسٹریٹجی یوز کی، اس نے مائیکل جیکسن کو ایز اے برانڈ ایمبیسڈر پیپسی کا سلیکٹ کر لیا، جس سے اس کا فائدہ یہ ہوا کہ پیپسی کو نوجوانوں میں زیادہ سے زیادہ پسند کیا گیا، اور اس زیادہ سے زیادہ پسند کرنے کی وجہ سے اس کی زیادہ سے زیادہ سیل ہوئی۔ اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایڈورٹائزمنٹ اور مارکیٹنگ کمپین کتنی ضروری ہے ایک پروڈکٹ کی کامیابی کے لیے، ایک برانڈ کی کامیابی کے لیے۔ یہ کوکا کولا اور پیپسی ہی ہیں جنہوں نے مارکیٹنگ اور ایڈورٹائزمنٹ کی پاور کو یوز کرتے ہوئے ایک بھورے رنگ کے پانی کو، ایک نان اسینشیل پروڈکٹ کو ایک اسینشیل پروڈکٹ بنا دیا، جس کو ہم اپنی سیلیبریشن میں، جس کو ہم اپنی گیدرنگ میں سب سے پہلے یاد کرتے ہیں۔ تو کوئی بھی برانڈ ہو، کوئی بھی بزنس ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مارکیٹنگ ایڈورٹائزمنٹ کو کی اسٹریٹجیز کو اور ان کی کمپین کو اگنور نہ کرے، اور اس کو یوز کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ، تاکہ اس کی مارکیٹنگ، اس کا جو وہ بوسٹ کر سکے۔